حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، قادریم یا نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ سبحان اللہ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، حضور اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حضور احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان بریلی شریف سے فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ جانشین مفتی اعظم وارث علوم اعلی حضرت نبی رہے اعلی حضرت نواسہ مفتی اعظم داماد استاد العلماء حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان کا عرس مبارک کل ہمارے یہاں مرکز اہل سنت بریلی شریف میں منایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کا عرس مبارک بہت بڑے پیمانے پر ہونا تھا، اور انشاءاللہ تعالی و تبارک و تعالی اللہ نے چاہا تو ضرور اسی پیمانے پر ہوگا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، بیماری وائرس پھیلا ہوا ہے، جس کے چلتے اشرف المخلوقات حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی علیہ رحمہ کے عرس میں شاید اس پیمانے پر شریک نہ ہو سکے، لیکن حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے عاشق، ان کے دیوانے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں دنیا کے کونے کونے سے آپ کے عرس مبارک کی محفل میں آن لائن جڑ کر آڈیو کے ذریعے وہ حضرت تاج الشریعہ کے عرس میں شریک ہوں گے، اور اشرف المخلوقات جو عرس تاج الشریعہ میں شریک نہ ہو سکی، ان کی جگہ فرشتے حضور تاج الشریعہ کے حضور تاج الشریعہ کے عرس میں شریک ہوں گے، اور جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا۔ یہ ہے ہمارے تاج الشریعہ کا ذکر۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریلی شریف میں اور دنیا کے ہر کونے میں، ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، پھر بھی حضور تاج الشریعہ کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے پہنچ رہے ہیں۔ کافی لوگوں کو منع کیا گیا کہ آپ لوگ بریلی شریف نہ آئیں، ایسا موقع ہے، اپنے گھر پر رہ کر ہی فاتحہ کا انتظام کریں، حضور تاج الشریعہ کے عرس کی محفل کو لائیو آڈیو میں سنیں۔
لائیو سننے، یہ کہنا کہ لائیو سننا یہ آدھی بات ہوئی کہ لائیو آڈیو میں سنیں، مرکز کا پورا پیغام پہنچے تاکہ لوگوں تک. لائیو آڈیو میں ہوگا. لائیو سے مطلب لائیو سے مراد لوگ اور بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں. الحمدللہ یہ مرکز ہے، مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے، اور یہاں مفتی اعظم کی تعلیم پر عمل ہوتا ہے، حضور تاج الشریعہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے. تو لہذا یہاں ان کے عرس کی محفل لائیو آڈیو میں کی جائے گی. اب اگر حضور تاج الشریعہ کا عرس مبارک جیسا کہ پچھلے سال ہوا، اور عرس تاج الشریعہ کے جو ہے وہ جنازے میں جو بھیڑ، جو مجمع لوگوں نے دیکھا، اور اس سال بھی اگر حالات خوشگوار ہوتے تو یہ بات کہنے سے میں گریز نہیں کروں گا کہ حکومت کے جو ہے وہ طوطے اڑ جاتے. حکومت جو ہے وہ سوچ میں پڑ جاتی کہ یہ بھیڑ، یہ مخلوق یہ کہاں سے چلی آ رہی ہے. یہ حضور تاج الشریعہ کے دیوانوں کی آندھی ہے، حضور تاج الشریعہ کے ماننے والوں کا طوفان، ایک سیلاب آ جاتا. لیکن ایسے حالات میں عرس مبارک ہونا ہے، اور بریلی شریف میں جو ہمارے رشتہ دار خانوادے کے لوگ جو دور دراز رہتے تھے، کافی لوگ بریلی شریف پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور کل تاج الشریعہ کے عرس کی محفل ہونا ہے، سبحان اللہ، جس میں غالباً خاندان کے لوگ ہی زیادہ شریک ہو پائیں گے. باہر کے لوگوں کو آنے کا زیادہ موقع نہیں ملے گا. لہذا ان کو عرس کی جو بھی محفل ہوگی، جو بھی پروگرام ہوگا، جو بھی بات ہوگی، وہ پوسٹر میں جو لنک دیا گیا ہے وہ اسے آن لائن سن سکیں گے. اور میں یہاں ایک بات تاج الشریعہ کے ماننے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاج الشریعہ کے عرس کی محفل کی میں جو بات ہوگی، ہمیں اسے صرف سننا ہی نہیں ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ تمام دنیا جانتی ہے، جتنے تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، 10 کروڑ ہو کہ 15 کروڑ ہو، جتنے بھی کروڑ ہیں، وہ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تاج الشریعہ دنیا سے کیسے تشریف لے گئے. کیا وقت تھا، وضو کر کے بیٹھے تھے، عصر کی نماز ادا کر چکے تھے، عصر کی نماز کے بعد دلال الخیرات شریف سن رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا، نماز کی تیاری تھی. سوچئے ذرا کیسے ہیں آپ کے پیر، کیسے ہیں آپ کے تاج الشریعہ. ارے تاج الشریعہ تو ایسے تھے کہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کوئی آتا، کسی کی داڑھی نہیں ہوتی تو تاج الشریعہ اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال دیتے، اور تاج الشریعہ اسے فرماتے کہ داڑھی رکھو اپنے چہروں پر. کوئی بے نمازی آتا، حضرت فرماتے نماز پڑھتے ہو؟ وہ کہتا حضور میں تو 2 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، 3 وقت کی پڑھ لیتا ہوں. کوئی کہتا کہ حضور وقت ہی نہیں ملتا ہے پڑھنے کا. ایسے بھی ناکارہ لوگ آتے. میں آج ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے تاج الشریعہ کے پاس آ کر کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، جب ان کو وقت ملا، لاک ڈاؤن لگا، ہندوستان میں مہاماری پھیل گئی، یہ وبا، یہ بیماری، یہ وائرس پھیل گیا، تو انہوں نے کون سی نماز پڑھ لی، انہوں نے کون سی نمازیں مسجد میں ادا کی. اور چلو مسجد میں تو تمہیں بعد میں روکا گیا، آج بھی تم جو ہے اپنے گھر کے باہر چبوتروں پہ بیٹھے ملتے ہو، تم نے نمازوں کی طرف نہیں آئے. اور تم دیکھو کہ تمہارے پیر کیسے تھے کہ جب نمازوں کا وقت ہوا، تاج الشریعہ کے عاشق، تاج الشریعہ کے دیوانے امام حضرات، دیکھو یاد رکھنا کہ اکثر ہندوستان کی مساجد میں جو امام حضرات ہیں وہ غالباً زیادہ سے زیادہ بڑی تعداد میں تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، تاج الشریعہ کے غلام ہیں، تاج الشریعہ کے مرید ہیں. انہیں کیا پتا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ ہم یہاں مغرب کی نماز کی نیت باندھیں گے، اور نیت باندھ کر جب ہم سلام پھیریں گے تو ہمیں خبر آئے گی مرکز اہل سنت بریلی شریف سے کہ تمہارے پیر نہ رہے، تمہارے تاج الشریعہ نہ رہے. کوئی بات نہیں، تاج الشریعہ نہ رہے، لیکن ان کی تعلیم ہمارے سامنے زندہ ہے، ان کے فرامین ہمارے سامنے زندہ ہے، ان کے فتاوی ہمارے سامنے ہیں. ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے، ہر ایک مرید کی ذمہ داری ہے جس نے تاج الشریعہ کے دست مبارک سے غوث اعظم کے مریدوں میں شامل ہوا ہے. اس ایک مرید کی ذمہ داری ہے وہ خود داڑھی رکھے، وہ خود نماز پڑھے، اور اپنے دوستوں کو نماز کی طرف لائے، تاج الشریعہ کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ یہ تاج الشریعہ کے جو فرامین ہیں وہی شریعت ہے. تاج الشریعہ نے کبھی کوئی اپنی بات نہ کہی، ہمیشہ شریعت کی بات کی.
تو ہمیں چاہیے کہ تاج الشریعہ کے فرامین پر عمل کریں. یہ نہیں کہ تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، ارے تم تاج الشریعہ کے مرید ہو، سب سے پہلے تمہیں داڑھی رکھنا چاہیے، سب سے پہلے تمہیں جو ہے نماز کی طرف آنا چاہیے، سب سے پہلے تمہیں ماں باپ کی فرما برداری کرنا چاہیے. لیکن تم نے کیا کیا؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ازہری ہیں، تاج الشریعہ کے غلام ہیں. یہ سچی غلامی نہیں ہوئی. تم یہ بخوبی جانتے ہو کہ تمہارے پیر نے کس وقت، تمہارے پیر کی روح جو ہے وہ جسم سے پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. نماز کا وقت تھا بھائیوں، نماز کا وقت تھا. تاج الشریعہ کیسی نماز سے محبت کرتے تھے. الحمدللہ فقیر قادری نے ایک تو نہیں ڈھیروں نمازیں تاج الشریعہ کے پیچھے پڑھی ہے، ایک تو نہیں ڈھیروں. اور جب ہم چھوٹے تھے، ہماری کم عمری کا وقت تھا، الحمدللہ نماز تو ہم نے شروع سے پڑھی، اور مجھے کبھی یہ یاد نہیں کہ میں نے نماز چھوڑ دی اور چھوڑ کے قضا ہو گئی اور چھوڑ ہی دی اسے. اللہ کا فضل ہے، کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. جب ہم چھوٹے تھے ہمیں شوق تھا کہ ہم تاج الشریعہ کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں گے. مغرب کی نماز کا وقت ہوا چلے گئے، عشاء کی نماز کا وقت ہوا چلے گئے. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات میں ہی جانا ہوتا تھا تاج الشریعہ کی طرف. اب رمضانوں میں حضور تاج الشریعہ تراویح کے لیے اپنے ڈرائنگ روم میں تراویح پڑھایا کرتے تھے. بڑا شوق تھا خانوادے کے لوگوں کو، سب لوگ جاتے تھے اور خانوادہ ایسا اکٹھا ہوتا تھا. الحمدللہ خانوادے کے بچے نوجوان، اور الحمدللہ اس وقت کے جو تاج الشریعہ کے جو ماننے والے، جو خاندان سے محبت کرنے والے لوگ تھے خاندان میں، وہ سب بھی تاج الشریعہ کے پیچھے تراویح ادا کرتے تھے. الحمدللہ میں نے خوب نمازیں تاج الشریعہ کے پیچھے ادا کی ہیں. اور جب تاج الشریعہ، یہ بات تو میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب تاج الشریعہ کوشچن آنسر کا سیشن کرتے تھے، دنیا جانتی ہے انہوں نے ایسا سیشن کیا ہے الحمدللہ. شروع کا وقت تھا، جب بالکل شروع میں، اس وقت ہم لوگ، ہمارے والد صاحب سب لوگ بیٹھتے تھے ڈرائنگ روم میں حضرت کے. وہاں پر حضرت تشریف فرما ہوتے تھے، ایک ایک کر کے حضرت کو سوال سنایا جاتا تھا. اب یہ نہیں کہ سوال پہلے سنا دیا پھر وہ سوال دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، پھر حضرت نے اس کا مسئلہ دیکھ لیا پھر حضرت بیان فرما رہے ہیں. نہیں، کس زبان میں حضرت سے سوال کیا جا رہا ہے، نہیں، حضرت کو کچھ نہیں پتا کہ کیا سوال کر دے سامنے والا. سامنے سوال آتا تھا، حضرت اس سوال کا جواب عنایت فرماتے تھے. اور الحمدللہ یہ میں نے بھی دیکھا، یہ بہت ہماری خوش نصیبی ہے، یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ ہم نے اپنا وہ وقت تاج الشریعہ کے ساتھ گزار دیا. بھلے ہی وہ جو لمحے رہے، وہ جتنے کم رہے، جیسے رہے، الحمدللہ وہ جو لمحہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ ہم نے گزارا، جو حضرت کے ساتھ سیکھا، وہ ہمیں کسی کتاب میں نہیں مل سکتا. اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، آج خاندان کے جن لوگوں نے حضرت کے ساتھ جو لمحے گزارے ہیں، وہ ان ہمارے خاندان کے لوگوں کو بھی وہ جو ہے جو علم حضرت سے مل گیا وہ کتابوں سے حاصل ہونے والا نہیں. حضرت جواب اپنے مریدوں کو ایسے عنایت فرماتے تھے، اتنی تیزی کے ساتھ، سوچتے بھی نہیں تھے. اللہ رب العزت ان کی مدد فرماتا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت کی زبان مبارک کو، حضرت کے قلم مبارک کو اپنے حفظ و امان میں لے لیا تھا. یہ اللہ کا احسان تھا ان پر. یہ ہے اللہ والے، یہ ہیں اللہ کے دوست. انہی کی پیروی کرو، انہی کی بات پر عمل کرو. جیسا کہ میں نے بتایا نا کہ ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے بھائی کہ ہم تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کی محبت کا جو ہے وہ دم بھرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ ہم تاج الشریعہ کے فرامین پر عمل کریں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی ماں بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ تاکید کریں. انہیں کہیں کہ وہ اس پر عمل کریں، حضرت کی باتیں انہیں بتائیں. تب معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے، معاشرہ سدھر سکتا ہے، معاشرے کے معاملات سدھر سکتے ہیں. اب کل حضرت تاج الشریعہ کا دوسرا عرس مبارک ہونا ہے. میں فقیر قادری دعا کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کل بھی خصوصی دعا ہوگی کہ اللہ رب العزت یہ جو وبا، یہ بیماری جو پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعا ہے میرے مولا کہ اس بیماری کو، اس وبا کو پوری دنیا سے ختم فرما دے میرے مولا. مسلمانوں کو چین و سکون عطا فرما دے. اسی کے ساتھ
میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا. میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا کیونکہ مجھے ابھی درگاہ بھی جانا ہے اور وہاں پر الحمدللہ خانوادے کے کچھ لوگ اکٹھا ہوں گے. جو بھی کل اس کے معاملے میں جو بھی چرچا ہوگی, جو بھی معاملات ہوں گے, کیسے کیا کیا جائے گا, اس پر چرچائیں ہوں گی. خاندان کے لوگ موجود رہیں گے. فقیر قادری کو جلدی ہی وہاں پہنچنا ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائے رہ شہید کربلا کے واسطے. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق سے باقر علم خدا کے واسطے. صدق و صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے. آمین. بہر معروف سری معروف دے بے خود سری جن دے حق میں گن جنید باز صفا کے واسطے. آمین. اللہم بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. آمین. بل فراح کا صدقہ کر ہم کو فراد حسن و سعد. بل حسن ابو سعید ساجدہ کے واسطے. آمین. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین. احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن. بندئی رزاق تاج الاسیا کے واسطے. آمین. نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رہ. دے حیات دی معیجہ فضا کے واسطے. آمین. نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے بل حسین احمد نور لکھا کے واسطے. آمین. در عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں ہمارے آقا مولا حضرت شاہ امام احمد رضا کے واسطے. آمین. عمر بھر اپنی رضا کے کام لے. آل رضا سے رحم فرما ان پہ جملہ اولیاء کے واسطے. صدقہ ان آیا قدے صدقہ ان آیا قدے چھ علم و عمل. اپو عرفا عافیت بے نفع کے واسطے. ہم سب گدا کے واسطے. کل سنیوں کے واسطے کل اولیاء کے واسطے. خدایا مرادوں سے دامن کو بھر دے. جنون محبت دے ذوق نظر دے. بدل دے نبشتے وہی دور کر دے. علی کی سی ہے بش کوہ عمر دے. پڑے جو بھی مشکل وہ آسان کر دے. میرے مولا ہم مسلمان کو پھر سے مسلمان کر دے. سرکار ہم یہ کیوں کہیں کہ ہم کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. تو دے دیجئے کہ جس سے ہمارے گھر بھر کا بھلا ہو. آمین. اور یہ دعا مجھے میرے حضرت رضا ملے. اس در سے جب چلوں درے خواجہ شاہ ملے. آمین. یہ آرزوئے دل درے خواجہ شاہ ملے. اجمیر سے جب چلوں درے غوث الورا ملے. آمین. ارے میری مراد یہ میرے غوث الورا ملے. بغداد سے جب چلوں درے مصطفیٰ ملے. آمین. اور طیبہ کے بعد حاضری کعبے کی ہو نصیب. سرکار کے کرم سے رضائے خدا ملے. آمین. یا رب جہاں جائیں ہم تیرے محبوب کے غلام. یہاں وہاں سب جگہ ہر جگہ تیری رضا ملے. پروردگار تو رحیم ہے رحم فرما. کریم ہے کرم فرما. ستار العیوب ہے پروردگار. ہماری کلفتیں دقتیں پریشانیوں کو دور فرما دے. ہمیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما دے. ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما دے. غاضبوں کے غضب سے محفوظ فرما دے. جادو بری بلا آفت پریشانی بدنگاہی سحر جھوٹ چگلی غیبت ان تمام بری باتوں سے ہمیں ہماری اہل و عیال کو ہماری نسلوں کو پروردگار محفوظ فرما دے. میرے مولا ہم پر اپنا کرم فرما دے. بے اولادوں کو نیک اولاد کا فرما دے. پروردگار حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعا ہے میرے مولا جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے. میرے مولا بے روزگاروں کو اچھے روزگار لگا دے. صاحب روزگار جن کے روزگار نہیں چل رہے پروردگار ان کے کاروبار میں روزگار میں دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما. میرے مولا پروردگار جن بہنوں کو اچھے رشتے نہیں آ رہے میرے مولا ہماری ان بہنوں کو اچھے رشتے عطا فرما دے. سنی صحیح عقیدہ رسول پاک سے محبت کرنے والے وہ رشتے عطا فرما دے. پروردگار حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعا ہے میرے مولا اس بیماری کو پوری دنیا سے ختم فرما دے. پروردگار حضور تاج الشریعہ تیرے پیارے ہیں تیرے نیک بندے ہیں تیرے ولی ہیں میرے مولا تیرے دوست ہیں حضور تاج الشریعہ. پروردگار حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعا ہے میرے مولا اس بیماری کو تمام دنیا سے ختم فرما دے. میرے مولا تجھ سے دعا ہے حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے
ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما دے، آمین۔ ہمارے بیماروں کو شفاء کلیہ عطا فرما دے، آمین۔ میرے مولا ہمارے دوست رشتے دار مرحومین جو اس دنیا فانی سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، جن کے دل میں یہ تھا کہ رسول پاک کی محبت، رسول پاک کے عشق میں جیے ہیں اور رسول پاک کے عشق میں مر گئے ہیں وہ لوگ، ان کو پروردگار، ان کو حضور تاج الشریعہ کے وسیلے سے دعا ہے میرے مولا ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما دے، حشر کی منزل کو آسان فرما دے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچا لے، ان کی قبر کو تا حد سے نکاح کشادہ فرما دے، ان کی قبروں کو بقعے نور بنا دے، باغ ارم بنا دے، میرے مولا ہم سب کو سرکار کی شفاعت نصیب فرما دے، پروردگار ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک امام اعظم جس کو صرف پہچان کے لیے ہم بریلوی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میرے مولا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت رضائے مصطفیٰ شاہ